السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کوئز دیکھیں گے۔ تو اس میں سوال آتا ہے کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے۔ دوسرا سوال پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں وضاحت کی ہے کہ وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے؟ یعنی کن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے؟ یہودی اور عیسائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ وہ کن نیک لوگوں کا ذکر آیا ہے؟ تو وہ کون سے نیک لوگ ہیں؟ یہ 5 ہیں، یعنی حضرت مریم، حضرت ذوالقرنین، حضرت زید بن حارثہ، ٹھیک ہے، طالوت، اصحاب کہف۔ یہ 5 جو ہیں، یہ 5 لوگ ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں حامان کا ذکر آیا ہے، یہ کون تھا؟ یہ فرعون کا وزیر تھا۔ فرعون نے حامان کو ایک بہت بلند مینار تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ اس پر چڑھ کر خدا کو دیکھ سکے، ٹھیک ہے۔ یہ کہتا ہے ایک وزیر تھا جس کو فرعون نے کہا تھا کہ ایک مینار بناؤ جس سے میں خدا کو دیکھ سکوں۔ اس کے بعد سوال ہے کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے کون سی سورہ نازل ہوئی؟ تو سورہ فاتحہ مدینہ میں۔ تو یہ کون سی سورہ؟ مدنی سورت ہوگی۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک میں کتنی مسجدوں کے نام آئے ہیں؟ تو جواب ہے 4 مسجدوں کے، یعنی مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد قباء اور مسجد ضرار، ٹھیک ہے، جو کفار مکہ نے بنائی تھی، یہودیوں نے۔ یہ 11ویں پارے میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد ہے مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کس آیت کریمہ میں ہے؟ تو مسجد حرام، مسجد اقصی کا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں ذکر ہے۔ یہ دونوں مسجدوں کا ذکر جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل آپ 15ویں پارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے مل جائے گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام من المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد سوال ہے مسجد قباء اور مسجد ضرار کا نام کس آیت میں ہے؟ تو سورہ توبہ آیت نمبر 107، 11ویں پارے میں آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد سوال آ سکتا ہے قرآن پاک میں ام القراء یعنی بستیوں کا مرکز کس شہر کو کہا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، بستیوں کا مرکز کس شہر کو کہا گیا ہے؟ تو مکہ مکرمہ کو۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک کو ایک قرأت کے مطابق کس نے جمع کیا؟ یعنی ایک قرأت کے مطابق کتنی قرأت سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ 7 قرأت سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کو قرأت کے مطابق کس نے جمع کیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کس کے دور میں جمع کیا گیا؟ جو پتھروں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، اس کو جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے اس کو ایک کتابی شکل میں لایا گیا۔ لیکن اس کو قرأت کے مطابق کس کے دور میں لایا گیا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ قرآن پاک میں لفظ انسان کتنی بار آیا ہے؟ یعنی 5 بار آیا ہے انسان۔ اگلا سوال ہے لفظ ملائکہ قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ لفظ ملائکہ یعنی یہ فرشتے ہیں، تو یہ ہے 68 بار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیں، بہت ضروری ہے۔ لفظ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ تو 66 یا 70 بار آیا ہے، دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، 66 یا 70 بار آیا ہے قرآن پاک میں۔ قرآن مجید میں قرآن لفظ کتنی بار آیا؟ اگلا سوال جو ہے پوچھ سکتے ہیں قرآن پاک میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ یعنی اللہ کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 2697 اتنی بار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک میں نام آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے
ترجمان القرآن کس صحابی کو کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ہی ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کا۔ ترجمان القرآن کس صحابی کو کہتے ہیں؟ تو ان کا نام یاد رکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو۔ اگلا سوال ہے کہ دہا کون سی سورہ ہے جس کے 3 بار تلاوت کرنے سے پورا قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ وہ کون سی صورت ہے جس کو اگر آپ 3 بار پڑھ لیں تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے؟ سبھی جانتے ہیں، سورہ اخلاص۔ اگلا سوال جو ہے وہ ہے قرآن پاک کے کلمات کی کل تعداد بتائیے۔ کلمات کہتے ہیں جیسے ایک لفظ ہوتا ہے الذین، ملکن، یہ ایک کلمہ ہوتا ہے، تو اس کی جو تعداد ہے وہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے 77,933۔ 77,933 جو ہے ان کلمات کی تعداد ہے۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے قرآن پاک کے کل کتنے حروف ہیں؟ تو قرآن پاک میں جو حروف کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ تو 3,33,671۔ 3,33,671 جو ہے وہ حروف کی تعداد ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں کون سا حرف سب سے زیادہ اور کون سا سب سے کم استعمال ہوا ہے؟ تو قرآن پاک میں حرف الف سب سے زیادہ اور حرف ضا سب سے کم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھ لیں۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کون سے حرف کو استعمال کیا گیا ہے؟ تو یہ اس کا جواب ہے قرآن پاک میں الف سب سے زیادہ اور ضا سب سے کم۔